الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص الاخری الم تارا اے نہیں دیکھا تو نے ان اللہ خلق السماوات والارض بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے لے اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے ان یشاء یذہبکم اگر اللہ چاہتا تو لے جائے تمہیں ویأت بخلق جدید اور لے آئے نئی مخلوق وما ذالک اور نہیں ہے یہ کام کرنا علی اللہ اللہ پر بے عزیز کوئی مشکل وبرزوا للہ اور ظاہر ہوں گے وہ للہ سارے اللہ کے لیے جمیعاً سارے اللہ ہی کے لیے ظاہر ہوں گے فقال الضعفاء للذین پس کہیں گے کمزور ان لوگوں کے لیے استکبروا جو ان کے بڑے ہوں گے انا کنا لکم بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے فہل انتم پس کیا ہو تم مغنون ہٹانے والے انا ہم سے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیء تھوڑا سا قالو آگے سے جواب دیں گے بڑے لو ہدان اللہ اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ تو لہدیناکم ہم تمہاری رہنمائی ضرور کرتے سواء علینا برابر ہے ہمارے اوپر اجزعنا آیا ہم چیخیں او صبرنا یا ہم صبر کریں ما لنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے من محیص کوئی بچنے کی جگہ الم تری ان اللہ اس سے پیچھے والی آیت میں مشرکین کے اعمال کا تذکرہ تھا ان کی مثال دی گئی تھی یہاں سے دلیل ہے توحید کے اوپر کہ اے مخاطب اے انسان تو دیکھتا نہیں ہے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہاں سے اللہ نے تردید کر دی ان لوگوں کی جن کا یہ نظریہ ہے یہودیوں کا نظریہ تھا اگر عزیر علیہ السلام نہ آتے تو اللہ زمین آسمان نہ بناتا بعد میں صحیح ہے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ بھیجتا زمین پر تو اللہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا بعد میں دوسرا طبقہ آیا انہوں نے کہا حضرت علی نہ آتے تو زمین آسمان پیدا نہ ہوتا بعد میں چوتھا طبقہ آیا انہوں نے کہا اگر نبی علیہ السلام زمین پر نہ آتے تو زمین آسمان اللہ پیدا نہ کرتا لیکن یہ سب جھوٹ ہے اللہ کہتا ہے میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر میں ان کی خاطر زمین آسمان کو پیدا کرتا تو پھر عزیر علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے پھر زمین آسمان پیچھے کیا کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے زمین آسمان کیا کر رہا ہے پھر حضرت علی تو زمین سے چلے گئے زمین آسمان کیا کرے جب مقصود ہی نہیں رہا تو باقی چیز رہنے کا کیا مقصد نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے
تو جب اصل ہی نہیں رہا تو بعد میں ان چیزوں کے رہنے کا کیا مقصد؟ میں نے یہ ان کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ میں نے پیدا کیا بالحق کے، اے لِاظہار الحق کے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اے انسان ذرا زمین آسمان کو دیکھ، ذرا نظریں دورا، آسمان کی طرف نظریں دورا، ذرا غور کر، دیکھ کس طرح میں نے بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کیا ہے، اور کوئی جگہ دکھا جہاں سے تجھے سوراخ نظر آتا ہو یا کوئی اور دراڑ نظر آتی ہو، ذرا بار بار دیکھ، تیری آنکھیں تو تھک جائیں گی، سوچ تیری پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن ہمارے اس آسمان کے اندر کوئی شگاف تو نہیں دکھا سکے گا ہمیں۔ لہٰذا اگر بغیر ستونوں کے میں آسمان پیدا کر سکتا ہوں تو اے انسان پھر تجھے میں دوبارہ زندہ بھی کروں گا قیامت کے دن، حساب کتاب ہوگا تیرا۔ جب بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں تو لہٰذا تجھے ماننا پڑے گا تیری نظر و نیاز کے لائق بھی صرف میں ہوں، عبادت کے لائق، رکوع سجود قیام طواف کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ ذرا زمین کی طرف دیکھ، اگر میں اس کو بناتا نرم تو پھنس جاتا اس کے اندر، چل بھی نہ سکتا، لیکن تو دوڑ رہا ہے، تیری ٹانگیں بھی درد نہیں کرتی، اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ ٹانگیں درد کرنے لگ جائے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ تو دل دل کے اندر پھنس جا۔ کیا یہ زمین کو بچھانے والا میں ہوں؟ کیا اس کے اوپر حکومت کسی اور کی ہوگی؟ نہیں، بچھانے والا میں ہوں تو حکومت بھی اس کے اوپر میری ہے۔ جب زمین میری، تیرا وجود میرا، یہ سب چیزیں میری ہیں تو پھر تیرا سجدہ بھی میرے آگے ہونا چاہیے۔ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا ہے تو پھر جا، جن کے لیے سجدہ کرنا ہے ان سے اپنا وجود لے، ان سے ان کی زمین کے اوپر جا کر سجدہ کر ان کے وجود کے ساتھ، میرے عطا شدہ وجود، میری زمین، پھر سجدہ بھی صرف میرا ہوگا۔ تجھے ماننا پڑے گا کہ صرف اکیلا میں ہوں اور کوئی نہیں، تیری مشکلیں بھی حل کرنے والا میں ہوں۔ فرمایا زمین آسمان کو پیدا کیا بالحق، اے لِاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہاں یہ بھی تو میں کر سکتا تھا، تجھے دنیا سے لے جاؤں اور مخلوق لے آؤں، اس پر قادر ہوں، میرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اس طرح کرتا نہیں ہوں، اس طرح کرتا نہیں ہوں۔ این یشاء یذہبکم، اگر چاہوں تو لے جاؤں تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آؤں نئی مخلوق، تمہیں ختم کر دوں، مٹا دوں، اور تمہاری جگہ پر اور مخلوق لے آؤں، یہ کام ما ذالک علی اللہ بے عزیز، میرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اس طرح کرتا نہیں ہوں، میں اس طرح کرتا نہیں ہوں۔ تو جس طرح بھی نمک مرداری کرتا رہے، میری خلاف ورزی کرتا رہے، لیکن تیرا آج دن تک کبھی رزق بند نہیں کیا، تو کھا کھلے عام جتنا تیرا دل کرے کھاتا رہے، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ میرے پاس تو آئے گا، میں تجھ سے حساب ضرور لوں گا، حساب تیرا ہوگا۔ اس زندگی کو ہمیشہ والی زندگی نہ سمجھ لے، یہ چند دن کی روز ہے، چند دن تیری جوانی رہے گی، چند دن کی یہاں موجیں رہیں گی، مزے رہیں گے، تیرے ٹھاٹھ رہے گی، باٹھ رہے گی۔ ذرا دیکھ پیچھے جا کے فرعون کی کتنی ٹھاٹھ تھی، آج نظر آتا ہے تجھے کہیں؟ نمرود بادشاہ تھا، تجھے نظر آتا ہے کہیں؟ لیکن نہیں، ایک دن تو نے بھی میرے پاس آنا ہے، اس لیے اپنا دماغ ذرا سوچ کے استعمال کر، اس کو ذرا صحیح طریقے سے استعمال کر کہ میرے سوا اور کسی کی عبادت نہ کیا کر، صرف مجھے ہی پکارا کر۔ پکارنا تیرا کام ہے اور پھر تیرے مسئلوں کو حل کر دینا یہ میرا کام ہے۔ آگے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے مشرک مولویوں اور مشرک مقتدیوں کا، مشرک پیروں اور مشرک مریدوں کا، ملکوں خانوں سرداروں کا اور ان کی جو شرک کرنے والی رعایا ہے اس کا۔ جب دن قیامت کا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کے اندر پھر مولوی اور مشرک مولوی اور مشرک مقتدی اس کا آپس میں لڑائی کریں گے، مشرک پیر اور مشرک مرید آپس میں جھگڑا کریں گے، رہنما رہبر مشرک اور اس کی رعایا آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑ پڑیں گے۔ مشرک مرید
ان کے مقتدی وہ اپنے بڑوں کو سربراہوں کو کہیں گے کہ ساری زندگی ہم تمہارے تابع رہے دنیا میں، جس طرح تم نے کہا ہم نے اسی طرح کیا، تم نے ہمیں قرآن سننے سے منع کیا ہم رک گئے، تم نے کہا یہ قرآن یہ رسول کے گستاخ ہیں ہم رک گئے، ہم نے نہیں جانا، تم نے کہا یہ نظر و نیازیں دینی ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جس طرح تم نے کہا انا کننا لکم تبع، ہم تمہارے ساری زندگی تابع زندگی گزارتے رہے تمہارے تابع، جس طرح تم کہتے تھے اسی طرح ہم کہتے تھے، تم جس طرح بولتے تھے ہم بھی اسی طرح بولتے تھے، اور حق والوں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی ہم تمہارے کہنے کے اوپر لڑ پڑتے تھے، لیکن آج ہم دونوں جہنم میں ہیں، بتاؤ آج کو یہاں سے عذاب دور کر سکتے ہو؟ ہے تمہارے اندر اتنی طاقت جو تم عذاب کو ہم سے دور کرو؟ تھوڑا سا عذاب، دنیا میں تو تم چیلنج کرتے تھے بادشاہ یہاں جیسے ہماری گدیاں ہیں وہاں بھی گدی نشینی ہوگی، یہاں سردار ہیں وہاں بھی سرداری ہماری ہوگی، یہاں بھی دیکھو ہماری ٹھاٹ باٹ نوکری لوگ کر رہے ہیں، ہمارے خادم ہیں وہاں بھی ہمارے خادم ہوں گے، آج کہاں گئے تمہارے خادم؟ کہاں گئی تمہاری عزت؟ کہاں گئی تمہاری ٹھاٹ پھاٹ؟ آج کہاں تمہارے دعوے گئے جو تم کہتے تھے ہم نے سیدھا بہشت میں چلے جانا ہے، تمہیں بھی پاؤں کے ساتھ باندھ کر بہشت میں لے جائیں گے، آج کدھر گئے؟ تو چھوڑو سب باتوں کو، لیکن تھوڑا سا ہم سے عذاب کم کر دو، تھوڑا سا معمولی، ایک سال کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے بھی نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک دن میں تھوڑا سا کام کرو، معمولی سا کام کر دو گے، جیسے 10 نمبر کا ہو تو 9 نمبر پر کر دو، ایسے تھوڑا سا عذاب کم کر دو، لیکن وہ کہیں گے آج ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کہیں گے تم نے ہمیں برباد کیوں کیا تھا، ساری زندگی کیوں ہماری بربادی کی تھی تم نے؟ وہ کہیں گے اصل بات یہ ہم خود گمراہ تھے، خود گمراہ تھے، جب خود قرآن کے قریب نہیں جاتے تمہیں کیسے کہتے قرآن پڑھو؟ جب خود ہم حق کو سننے کے لیے تیار نہ تھے پھر تمہیں کیسے کہتے کہ حق سنا کرو؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اس وقت یہ چیخیں گے جہنم کے اندر، اور جہنم کے اندر ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی جیسے گدھا آوازیں نکالتا ہے، کتا چیخیں نکالتا ہے، اس طرح جہنم کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ پھر اس وقت کہیں گے ان کو اپنے شرک کرنے والے پیر، شرک کرنے والے مولوی جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا دروازہ دکھانے والے ہیں، وہ کہیں گے چاہے آج صبر کرو یا تم یہاں چیخو پکارو، آج کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ما لنا من محیص، آج ہم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں نکل سکتے، آج جہنم کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ پھر یہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ یار اب اس کا حال کیا ہے؟ پھر کہیں گے ایسا کرتے ہیں سب سے بڑے حضرت کے پاس جاتے ہیں، شیاطین یعنی ابلیس لعین کے پاس جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کوئی تیرے ہاتھ میں ہے کنٹرول تو کچھ عذاب گھٹا دے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ شیطان کی اور ان کی آپس میں پھر لڑائی ہو جائے گی، اور شیطان ان کو کہے گا میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے کوئی تمہاری گردن گریبان سے پکڑ کر نہیں لے آیا تھا، میں نے تو صبح دعوت دی تھی تمہیں دکھایا تھا یہ کام کرو، تم بھی دوڑ کے کر لیا، لہٰذا آج تم مجھ سے بری میں تم سے بری۔ اللہ نے وہی نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت آنے سے پہلے سنبھال لے، تو اتنی اندھی تقلید میں نہ پڑ جا کہ میرے بزرگ نے یہ کہہ دیا تو بس یوں ہی ہو گیا، میرے استاد نے اس طرح کہہ دیا تو بس اسی طرح ہو گیا، میرے پیر نے اس طرح کہہ دیا تو اسی طرح ہو گیا۔ نہیں، تیرے پیر کی بات نہیں ہوگی، بات ہماری چلے گی۔ حق کا جو پیر ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق جن کا نظریہ ہے، زندگی جن کی شریعت کے تابع ہے، ہم ان لوگوں کے خادم ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کی جوتی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو نماز بھی 5 وقتی نہ پڑھے، اس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہ ہو،
غیر محرم عورتوں کو سامنے بٹھا کے نظر میں نظر ملائے رکھے اور ان کے قمیضوں کی بلشتیں مارے رکھے اور ان کے گریبان میں پھونک مارے رکھے اور ان کے طویل دھاگے دے رکھے اور ان کے جن نکالے رکھے، ایسے خنزیروں کو ہم پیر نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے جو دشمن ہیں، جس کے دل میں اللہ کا حیا نہیں، جس کے چہرے پر پیغمبر کی سنت نہیں، وہ ہمارے پیر کدھر بن سکتے ہیں؟ اس لیے جو پیغمبر کی سنت کا خیر خواہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا خیر خواہ نہیں ہے، پیغمبر کی شریعت کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے ہم اس کو پیر ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میرا رسول ساری زندگی رہا اور 63 سال کی وفات پا کے گئے ہیں، لیکن ساری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہو۔ اگر بیعت بھی لیتے تھے تو وہاں سے بٹھا کر بیعت لیتے تھے ان سے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے کبھی۔ ساری زندگی گزاری ہے، فرمایا کہ کبھی اللہ کے رسول نے پیٹ بھر کر جوؤں کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا تھا۔ تو اس لیے یہ سے کام کرنے والے جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کو پیر کہنا بھی جرم ہے، ان کو بزرگ کہنا بھی ظلم ہے، ان کو ایسے لوگوں کو اپنا امام بنانا، رہبر بنانا، رہنما بنانا ہے بھی جرم، جو سراسر قرآن کے احکام کے بھی دشمن، رسول کی سنت کے بھی دشمن، خدا کے احکام کی بغاوت کرنے والے، وہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم دیندار کو بولتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سمجھایا نقش پہلے کھینچ کے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے آئے انسان، یہ تجھے بتا رہے ہیں ہم کہ ایسے واقعات پیش آئیں گے، لہٰذا ذرا سنبھل کے چلنا، دیکھنا کہیں ایسے اندھی تقلید کے اندر پھنس کے اپنے آپ کو برباد نہ کر دینا۔ وہی فرمایا کہ وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے کمزور ان کے لیے جو تکبر کرتے تھے بڑے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا ہو تو مغنون عنا، دور کرنے والے ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، ایک ذرہ سا کام کر دو، دور کر دو۔ آگے سے وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ، اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ تو لہدیناکم، ہم تمہاری رہنمائی ضرور کرتے۔ سواء علینا اجزینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اجزینا، آیا ہم چیخیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کرتے رہیں، ما لنا من محیص، آج یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ پاک محفوظ رکھے، اس لیے انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، ذرا عقل سے کام لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما لنا۔